صاحب نے ویسے تو جماعت اسلامی 30-35 سال سے یہاں قربانی دیتی رہی ہے مشکل سے مشکل حالات میں بھی، لیکن وہ اس طرح کی یعنی اپنا کم بیک نہیں کر سکی تھی. لیکن حافظ صاحب دو آدمیوں کو مجھے بہت زیادہ امید تھی کہ وہ کم بیک کریں گے. ایک تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، نصر اللہ شجی مرحوم، اور وہ باصلاحیت آدمی تھے. لیکن اس کے بعد حافظ صاحب جب آئے، حافظ صاحب نے واقعی یہ بات حقیقت ہے کہ انہوں نے کم بیک کر لیا. اس لیے کیا کہ انہوں نے ایشوز پہ بات کی، انہوں نے رگ جو تھی بنیادی رگ پہ ہاتھ رکھا. نوجوانوں کا ایشو ہوا تو انہوں نے بنو قابل کا مسئلہ شروع کر دیا. بے روزگاری کا مسئلہ ہوا، انہوں نے کہا کس طرح لوگوں کو اٹریکشن دے، لوگ کسی غلط راہ پہ نہ جائیں. یہ میں جیسے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ میں یہ صرف کراچی کی امید نہیں ہے، یہ ملک بھر کے تمام نوجوانوں کے لیے ایک امید کی کرن ہے. انہوں نے کے الیکٹرک کا مسئلہ تھا، واٹر اینڈ سیوریج کا مسئلہ تھا، صفائی کا مسئلہ تھا. اچھا، یہاں پہ ایک بڑے ادارے کا جو قبضے کا مسئلہ تھا، بحریہ ٹاؤن کی میں بات کر رہا ہوں، اس کا مسئلہ تھا. یا بہت سارے ایشوز تھے، اتنے ایشوز تھے کہ ہر ایشو پہ جماعت کھڑی ہوتی رہی ہے. اور اسی طرح بلدیاتی انتخابات بھی اگر آج ہوئے بھی ہیں تو اس کا کریڈٹ میں 90% حافظ نعیم الرحمان صاحب کو دے دیتا ہوں. میں نے ان کی وجہ سے ہوئے ہیں، اگر وہ میرے خیال سے متحرک نہ ہوتے تو وہ نہیں ہوتے. آخر یہ جماعتیں ساری آخری وقت تک جو ہے نا یہ کہتی رہی نہیں ہونے چاہیے. 22 جون تک یہ جماعتیں کہتی رہی الیکشن نہیں ہونے چاہیے. جماعت اسلامی کو بھی حلقہ بندی میں اعتراض تھا، انہوں نے اس کو دوسرے انداز میں اس کو تحفظ دیا کہ جی آبادی کی بنیاد پر وسائل تقسیم ہوں گے. تو اس بنیاد پر انہوں نے ایک معاہدہ کیا ہے پیپلز پارٹی سے، اور اس معاہدے کے بعد تو حافظ صاحب میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ ان کو میئر بنتے ہیں یا نہیں بنتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے لیے ایک مثبت تبدیلی ہے، اور اس مثبت تبدیلی کو ایکسیپٹ. ہاں، اگر کراچی کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ 6 مہینے میں، 8 مہینے میں، 9 مہینے میں، سال میں حل ہو جائے گا، سارے مسائل کے حل ایک سال آپ کو نہیں ہو جائیں گے. کیونکہ جو بلدیات کا مسئلہ ہے اتنا بگڑا ہوا ہے کہ الامان والحفیظ بہت تباہ ہو چکا ہے. آپ کا شہر بالکل انفراسٹرکچر مکمل طور پر تباہ ہے، آپ کا شہر مکمل طور پر کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے. درمیان میں مرتضیٰ وہاب نے ایک اچھی کوشش کی تھی لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے، شاید ان کے اپنے لوگوں کی اس میں کچھ مسائل تھے. لیکن حافظ صاحب کے پاس دونوں چیزیں موجود ہیں. ایک تو ان کے سوشل میڈیا کی ٹیم بہت متحرک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کی ٹیم اس کو مثبت انداز میں استعمال کرنا چاہیے، اور کر بھی رہے ہیں. کہیں ایک آدھ غلطی ہو بھی جاتی ہے، اس کو درگزر بھی کر لیں، اور بہرحال اس سے سبق بھی سیکھنا چاہیے. اسی طرح ان کے مختلف ادارے ہیں یہاں پر، وہ ادارے جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں، وہ کام کر کے دکھا رہے ہیں. دیانت داری آپ دیکھیں نا، ابھی الخدمت کا مسئلہ تھا، سیلاب کا اور بارش کا مسئلہ تھا، تو الخدمت کے باہر ڈھیروں لگے ہوتے. ان کے بدترین مخالفین بھی لا کے جو ہے نا وہاں پر یعنی اعتماد تھا. وہ جو ایک دیگر لوگوں پر الزام ہوتا ہے یا دیگر لوگوں پر کے حوالے سے ایک تاثر ہوتا ہے کہ جی یہ جو ہے نا اس میں سے بہت سارا مال کھا جاتے ہیں، میرے خیال سے ابھی تک جماعت اسلامی کے اندر یا جماعت اسلامی کے لوگوں پر یہ الزام اس حد تک نہیں ہے. اگر کوئی کہتا ہے تو کسی کے پاس پروف کے طور پہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ الگ بات ہے. میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں، اور میں نے یعنی 20-22 سال 25 سال ہونے کوئی شہر میں رپورٹنگ کرتے ہوئے ہم نے ان معاملات میں ان کو کافی شفاف پایا ہے. تو جماعت کو بھی بہرحال تھوڑا سا میرے خیال سے ایک چیز ہے، اگر ایگریسو بہت زیادہ پالیسی ہر ایشو پہ رکھیں بلدیات میں بھی آنے کے بعد بھی، تو پھر شاید ان کے لیے مشکلات ہوں گے. اس لیے کہ اداروں کے اندر ان کے لیے، حافظ صاحب کے لیے بہت مشکل یہ ہے، اگر وہ میئر بن جاتے ہیں تو صوبہ میں حکومت کسی اور کی ہے، مرکز میں حکومت کسی اور کی ہے، اور بلدیاتی اداروں میں جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ کسی اور جماعت سے ہمدردیاں رکھتے ہیں. میں صاف بات کر رہا ہوں، ایم کیو ایم سے ان کی ہمدردی، اکثر لوگوں کی ہمدردیاں ایم کیو ایم سے ہیں. تو انہیں میرے خیال سے بہت سوچ سمجھ کے اگر اقتدار لینا بھی ہے تو سوچ سمجھ کے لینا ہوگا. اور اگر وہ پیپلز پارٹی مجھ سے رائے پوچھی جائے تو میں یہ کہوں گا اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ جائے بغیر اگر وہ اقتدار لینا چاہتے ہیں تو اس کے بجائے وہ اپوزیشن میں رہ کے بہت بہتر انداز میں کراچی کی خدمت کر سکتے ہیں. کیونکہ جب وہ وہاں جائیں گے تو انہیں نہ ایم کیو ایم والے آزادانہ کام کرنے دیں گے، اور نہ یہاں فنڈنگ کے حوالے سے جو ہے نا انہیں فنڈز کے حوالے سے صوبائی حکومتیں 10 رکاوٹیں پیدا کرتی ہیں. لوگ مثال دیتے ہیں نعمت اللہ صاحب کی کہ نعمت اللہ صاحب نے چلایا. نعمت اللہ صاحب کا مسئلہ کچھ اور تھا، ان کے ساتھ کوئی مانے یا نہ مانے
باقی حمایت اپنی جگہ، لیکن ان کے ساتھ جنرل پرویز مشرف صاحب کے پرسنل جو حمایت تھی وہ اس کو دیانتدار سمجھتے تھے. اور میں تو یہاں تک بھی لوگوں کو کہتا ہوں مشرف کے سارے گناہ ایک طرف، اگر اس ایک نیکی کو ایک طرف رکھا جائے تو شاید ان کی نیکیوں کا پلڑا کچھ توازن اختیار کر جائے گا. کہ انہوں نے اس وقت بھی کچھ لوگوں پہ یہ الزام ہے، اس وقت ہمیں بتاتے تھے 3 مرتبہ نعمت اللہ صاحب پہ اٹیک کا باقاعدہ طور پر طے کر لیا گیا کہ ان کو اٹیک کرنا ہے. تو جب انہیں اطلاع ملی تو انہوں نے کہا یہ میری ریڈ لائن ہے بھائی، اگر یہ ریڈ لائن کسی نے کراس کر لی تو اس سمے اس کے بعد پھر میرا اور آپ کا اینڈ ہے. اور اس ایک واقعے کے بارے میں تو یہ بھی کہا جاتا ہے بالکل آخری چند منٹس میں جو ہے نا وہ بالکل اینڈ ہوا، ورنہ تو وہ اسی لیے وہ اللہ کے ولی جو ہے نا تنہا جو ہے نا اپنے ڈرائیور اور گن مین کے ساتھ چلتے تھے شہر میں. دیکھیں جان کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کرنی ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، لیکن بظاہر جو اسباب نظر آتے ہیں وہ یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ آئیڈیل پوزیشن میں نہیں ہے. تو اگر مجھ سے پوچھا جائے تو میں کہوں گا اس سے بہتر ہے کہ آپ اپوزیشن میں چلے جائیں اور بہتر اپوزیشن کے اس شہر کی اس وقت بہتر حکومت سے زیادہ بہتر اپوزیشن کی ضرورت ہے شہر کو. وہ اپوزیشن کی ضرورت نہیں ہے جو ہم نے سندھ اسمبلی میں حالیہ 4 سالوں میں دیکھا ہے کہ سوائے جو ہے نا بد کلامی اور سوائے اس کے وہ اپوزیشن ایشوز کی اپوزیشن کی ضرورت ہے. اور میرے خیال سے اگر اپوزیشن میں جائیں گے تو بہت بہتر خدمت کریں گے. ہاں اگر پیپلز پارٹی اور وہ مل کر حکومت سازی کرتے ہیں تو یہ سونے پہ سہاگا ہوگا، اس شہر پر ان دونوں پارٹیوں کا بہت بڑا جو ہے نا احسان ہوگا. جماعت اسلامی کو اس کم بیک میں ایک طویل عرصہ لگا ہے، 1-2 سال کی بات نہیں، میں سمجھتا ہوں اس میں ایک بڑی ان کی قربانیاں بھی ہیں، ان کی جد و جہد شامل ہیں. اور ہم تو اس طویل عرصے سے بھی لکھتے بھی رہے ہیں کہ کراچی کے ایشوز پر جب بھی کوئی ایشو ہوتا تھا کراچی میں، چاہے وہ الیکٹرک کا ہوتا تھا، پانی کا ہوتا تھا، سیوریج کا ہوتا تھا، ٹریفک کا ہوتا تھا یا ٹیکس کا کوئی بھی ایشو ہوتا تھا، جماعت اسلامی کھڑی ہو جاتی تھی. لیکن ایک المیہ یہ تھا کہ وہ لوگ ان کو ووٹ نہیں دیتے، ووٹنگ میں ساتھ نہیں دیتے تھے. اور جماعت اسلامی نے یہاں ملین مارچ بھی کیے، بڑے بڑے جو احتجاجی مارچ بھی، اسپیسیفک کراچی کے بنیادی ایشوز کے حوالے سے، مردم شماری کا مسئلہ ہو، ووٹر لسٹ کا مسئلہ ہو، بلدیاتی انتخابات میں آج جو بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں حالیہ دنوں میں، اس کا اگر کریڈٹ میں کسی جماعت کو دیتا ہوں تو میرے خیال سب سے زیادہ میں جماعت اسلامی کو کریڈٹ دیتا ہوں، اور بالخصوص حافظ نعیم الرحمان صاحب کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے حلقہ بندیوں میں شدید خدشات اور تحفظات کے باوجود انہوں نے جو ہے نا اس کو انا کا مسئلہ نہیں بنایا، اور ٹیکنیکل طریقے سے ایک راستہ نکالا اور انتخابات پر حکومت کو مجبور کیا. اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر جماعت اسلامی اس پہ اپنی اس پوزیشن پہ کھڑی نہیں ہوتی تو شاید یہ انتخابات آپ کو ہوتے ہوئے نہیں دکھائی دیتے. تو جماعت اسلامی کا جو کم بیک ہے شاید اس کی وجہ ہے کہ ایک طویل عرصے تک جو اردو اسپیکنگ ایریاز کا جو ووٹر ہے وہ ایم کیو ایم کے ساتھ جڑا رہا، ایم کیو ایم لندن کے ساتھ جڑا رہا، لیکن مسائل جوں کے توں کھڑے رہے. اب جب ان دونوں نے بائیکاٹ کیا تو چونکہ بلدیاتی جو انتخابات کا تعلق ہے وہ بنیادی عوامی مسائل سے تعلق ہے، گلی محلے سے تعلق ہے، کچرا کنڈی سے تعلق ہے، سارے مسائل بنیادی وہ سیوک جو مسائل ہیں ان سے تعلق ہے. انہوں نے یہ سوچا کہ کہیں نہ کہیں اپنا کچھ نہ زیادہ نہیں تو تھوڑا بہت اپنا وزن ضرور ڈالنا چاہیے. انہوں نے اس مرتبہ پچھلی مرتبہ جنرل الیکشن میں انہوں نے یہ وزن پی ٹی آئی کے حق میں ڈال دیا تھا، اور اس مرتبہ انہوں نے یہ وزن جو ہے نا، کیونکہ پی ٹی آئی نے کچھ کیا نہیں، وہ صرف نعرے لگاتی رہی، احتجاج کرتی رہی اور سوشل میڈیا کی حد تک متحرک نظر آئی، اور چند ان کے لوگوں نے ضرور کام کیا ہے، وہ متحرک رہے ہیں. جماعت اسلامی کو انہوں نے اس مرتبہ انتخاب کیا. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ ضلع وسطی جو ایم کیو ایم کا مرکز تھا، اور ایم کیو ایم کا یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں مدر ٹاؤن وہ ہے، وہاں سے وہ جماعت اسلامی 45 میں سے جو 38 ابھی تک جو میرے پاس جو نتائج ہیں 38 نشستوں کے ساتھ وہ نمبر 1 ہے، اور نہ صرف نمبر 1 ہے، 5 کے 5 ٹاؤن اس کے پاس آئے ہیں. اور شرکی کی پوزیشن بھی یہی ہے. مجموعی طور پر جماعت اسلامی آگے ہے، اگرچہ باقی 2 جماعتیں کچھ پیچھے ہیں، لیکن جماعت اسلامی مجموعی طور پر ڈسٹرکٹ کی سطح پر یہ وہ اردو اسپیکنگ ایریاز کی میں بات کر رہا ہوں جو وہ ہیں. اسی طرح کورنگی میں آپ چلے جائیں، ماڈل کالونی، وہ اسپیسیفک جو ہے نا اردو اسپیکنگ ایریا ہے تقریباً، یعنی موسٹلی وہاں پر یہ ہے. تو وہاں پر بھی جماعت اسلامی وہ ٹاؤن بھی لے گئی ہے. پھر شاہ فیصل میں آ جاتے ہیں تو وہ علاقے بھی ملے جلے ہوئے ہیں، اور وہاں کا جو بلدیاتی نتائج بھی آئے ہیں وہ ملے جلے ہوئے آئے ہیں.
اور کورنگی پہ ہم لانڈی ہے، وہ لانڈی تقریباً بالکل لانڈی میں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ داؤد چورنگی وغیرہ بھی لانڈی میں، نہیں، یہ ملیر کے ساتھ شامل ہے، ابراہیم حیدری ٹاؤن کے ساتھ شامل ہے، اس لیے اس وجہ سے جو لانڈی کا علاقہ ہے وہ تقریباً وہ کلین سویپ کر گئی ہے لانڈی ٹاؤن. اور اس کے ساتھ آپ کورنگی میں آ جائیں تو کورنگی میں ملے جلے کیونکہ علاقے تھے جہاں سے اردو سپیکنگ ایریاز تھے، وہاں پہ جماعت اسلامی کو بہت اچھی پوزیشن ملی ہے. ایک دو جگہ پیپلز پارٹی نے یعنی وہاں پہ اپنی جگہ بنا لی. اس کی وجہ بھی یہ بنی کہ لوکل سطح پر انہوں نے جو مقامی برادریاں تھیں، برادریوں سے یہ کہا کہ جی امیدوار آپ کا، ٹکٹ ہمارا. تو اس بنیاد پر برادریوں کی سپورٹ کی وجہ سے وہ ایک دو سیٹیں وہاں نکالنے سے میں کامیاب ہوئی ہے، ورنہ جماعت نے بہت اچھی پوزیشن ان کی ملی ہے. ہم آپ آتے ہیں اگر جنوبی کی طرف ہم بات کرتے ہیں تو ضلع جنوبی یہ بھی ملا جلا ہوا علاقہ ہے. یہاں میں سمجھتا ہوں جماعت اسلامی کو وہ جس کی امید ہمیں تھی وہ ہمیں نہیں ملی. اور یہی صورتحال آپ کماڑی میں دیکھ لیں، کماڑی بھی وہ تقریباً وہاں اردو اسپیکنگ ایریا کی جو آبادی نہ ہونے کے برابر ہے، وہاں اسے وہ پوزیشن نہیں ملی ہے. غالباً ان دونوں اضلاع میں جماعت اسلامی کو کوئی ایک سیٹ بھی نہیں ملی ہے. ہاں ساؤتھ میں ایک یو سی میں چاروں ٹاؤن ان کے اپنے جو چاروں وارڈ جو کونسلر ہیں ان کے جیتے ہیں، اور ان کے یو سی کے جو وائس چیئرمین کے انتقال کی وجہ سے وہاں پر پولنگ نہیں ہوئی تھی. ہم غربی کی طرف جاتے ہیں تو غربی میں بھی آپ دیکھ لیں اورنگی ٹاؤن کے جو علاقے ہیں جو پیور اردو اسپیکنگ آبادی ہیں، وہاں پہ آپ کو جماعت اسلامی بہت اچھی کم بیک کرتی ہوئی نظر آئی ہے. مومن آباد میں بھی، منگو پیر میں بھی، یہ مجموعی تو اگر ہم دیکھیں تو بہت اچھی اس نے جگہ بنا لی ہے. اور حالیہ 2-2.5 سال کے دوران تو حافظ صاحب نے جو ایک اچھی محنت کی تھی، اس محنت کا نتیجہ ملا. بالخصوص میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی جمعیت طلباء کے جو ایک سلسلہ تھا اس میں درمیان میں تھوڑا سا ہمیں کمزوری تھوڑی سی نظر آئی تھی. یہ بنو قابل جو سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہے، یہ ایک نوجوان نسل کے لیے ایک بہت بڑی اٹریکشن ہے. اور میں اگر یہ کہوں کہ پورے پاکستان کے سطح پر حافظ نعیم الرحمن صاحب ممکن ہے کہ ہمارے دیکھنے والے میں بھی ان کے بہت ساری چیزوں سے اختلاف رائے کرتا ہوں، اور اختلاف رائے ہونا چاہیے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے نوجوانوں کے لیے ایک امید بن کے سامنے آئے ہیں. انہوں نے بہت کام کر کے دکھایا ہے، اور انہوں نے جو ہے نا اپنی سیٹیں بھی نکال کے دکھائی ہیں، اور یہ ثابت بھی کر دیا ہے کہ اگر محنت کی جائے تو کام لوگ ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. اصل میں جماعت اسلامی اس سے پہلے میرے خیال سے اس لیے آگے نہیں آ سکے کہ ان کے حوالے سے ایک نفرت کا ایک پورا ایک بیج ایک طویل عرصے تک بویا گیا. تقریباً 30-35 سال اس پہ کام ہوتا رہا. اب وہ 3 نسلیں تیار ہوئی. وہ 3 نسلیں تیار ہونے کے بعد 2010-11 کے بعد یعنی 13 کے بعد تھوڑی سی چینجنگ آنی شروع ہو گئی، تو لوگوں کو اندازہ ہو گیا نہیں یار یہ مسئلہ بہت سیریس ہو گیا ہے. بلکہ اس کا ادراک 2013 میں ہوا تھا. 2013 میں جو پی ٹی آئی کو ایک اچھا خاصا ووٹ ملا تھا یہاں پر، اور اس زمانے کے ایک بات میں بتاؤں 6 سیٹیں اپنا پی ٹی آئی قومی اسمبلی کے یہاں سے جیت چکی تھی، اور ان کو راتوں رات کسی کے کہنے پہ وہ 6 سیٹیں جو ہے نا وہ زبردستی وہ ایم کیو ایم کو دلائی گئی تھی. وہ ریئل جیتی ہوئی تھی. 2018 کے حوالے سے تو لوگ اتنے پر امید نہیں تھے اس سے جتنے 2013 پہ تھے. جیسے 2013-18 میں ان کو دلائی گئی، اسی طرح اس زمانے میں ایم کیو ایم کو دلائی گئی تھی یہ سیٹیں. تو اب لوگوں نے جب دیکھا کہ کچھ یہ دونوں جماعتیں تینوں، پیپلز پارٹی بھی 2-2.5 سال سے بلدیاتی انتخابات نہیں ہونے کے باوجود پورا اقتدار ان کے پاس تھا، صوبہ ان کے پاس تھا، اب تو وفاقی حکومت بھی ان کے پاس تھی اور بلدیاتی ادارے ان کے پاس تھے، لیکن اس کے باوجود شہر کی پوزیشن تبدیل نہیں ہوئی. اور اس کا یہ نتیجہ نکلا ہے کہ اب وہ جماعت اسلامی کو ایک امید کی کرن سمجھتے ہیں شہر میں.